بہرحال اب آپ مجھ سے یار نہیں، بہرحال اچھا خیر چھوڑو. پیپلز پارٹی جتنی طاقتور ہے، یوسف گیلانی صاحب بہت اسٹرانگ ہیں. وہ بھائی وہ بہت اسٹرانگ ہیں. ڈاڈا صاحب ان سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. نہیں جی نہیں، وہ ڈاڈا صاحب وہ تو جی بہت پانی دہی کوئی حل، وہ ڈاڈا صاحب ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس پہ مجھے یاد آیا، جو میں نے یہ سارا ہوم ورک ایکچولی کر کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ اکثر جو ہیں وہ میری وہاں اس کی وجہ سے سارا، اور اس کے بعد پھر درمیان میں جو تم خام خواہ کی میری اٹینشن یا کبھی ایسی خام خواہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہو وچ از ناٹ فیئر، وہ یہ ہے کہ میں بلکہ تمہاری تعریف کرنا چاہ رہا تھا کہ یار تم بھی خبریں دیتے ہو. ایسی بات نہیں کہ میں کو منوپلی نہیں ہے میری. نہیں، آپ نے بہت دن پہلے ایک بات کہی تھی یار، وہ میں نے کہا تھا آپ کو نکالے. ہاں وہ پلیز وہ ذرا چلا دیں جلدی. تعریفی کلمات ہیں کوئی میرے سنا جلدی سے چلا دیں. چیئرمین کی اگر لگا تو صدر آصف زرداری کی مرضی اس میں شامل ہوگی. آصف زرداری صاحب جس پوزیشن میں ہے نا، ہاں وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ چیئرمین پی ایس سی ان کا ہو. تو یہ واقعہ اس طرح بڑھ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ڈان نیوز نے خبر دی ہے جی کہ سنی اتحاد کونسل میں عدم اتفاق، چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پر غور. تو آپ نے بہت پہلے یہ بات کر رکھی ہے شاید. اس کا مطلب میں پڑھا لکھا صاحب، آپ بازی اس کا مطلب پڑھا لکھا صاحب نہیں، اس کا مطلب کہ تاڑا دال لگ گیا. چھوڑو نا میری زبان نہ کھلاؤ. میں لیکن کبھی کھل کے بھی تعریف کیا کریں. کیوں آپ مطلب میری تعریف کی دفعہ کھل کے تعریف کریں؟ میں اپنی کبھی کبھی تعریف کرتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس بات، یہی بات ہے نا کہ پارلیمان کو ہم نے، پارلیمان والوں نے خود اور ہم نے ان سے بھی بڑھ کر ذلیل کیا، اور ان کو سب سے زیادہ بے تحاشا ذلیل کیا افتخار چودھری نے، جو عوام کی حمایت سے آ گئے تھے. ماں ہوگی ریاست ہوگی ماں جیسی، کہ ہر جو ہے چور لٹیرا اور جعلی ڈگری والا وہ پارلیمانٹیرین صبر ہوتا. بھائی صاحب 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں بھائی میرے، کہاں ہے پارلیمانی کمیٹیز؟ اور ان میں سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آج اگر یہ کمیٹی فنکشنل ہوتی، آپ میرا پورا کلپ چلاتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آج یعنی آیا کہ جی گندم کا بحران پہ وہ جو کمیٹی بنائی تھی، وہ وزیر اعظم صاحب نے ان کا تو وہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، ان کا غصہ بھی گرتا ہے تو صرف سرکاری افسروں پر. انہوں نے کوئی نہیں نگران حکومت کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اگر اس رپورٹ پہ جائیں بھائی میرے، اگر میں اس رپورٹ پہ جاؤں گا نا، اس رپورٹ کے مطابق تو یوں نظر آ رہا ہے کہ سابق وفاقی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف صاحب جو ہیں، ان کے خلاف باضابطہ کارروائی ہوگی کہ انہوں نے کیوں یہ گندم لینے کا آرڈر کیا تھا مارچ وغیرہ میں یا فروری میں. ٹھیک ہے جی، فروری میں. اور اس کے ساتھ سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اور فوڈ سیکیورٹی کمشنر 1 ڈاکٹر وسیم اور ڈاکٹر سہیل کو بھی معطل کرنے کی. حکومت کا کوئی کردار نہیں. ویئر از ای سی سی؟ اگر ای سی سی نے غلط فیصلہ کیا تو مطلب سر میں تقریباً میرا خیال ہے یہی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو حیران و پریشان ہوں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جو ریگل چوک کے کسان بیٹھے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے پاس. یہ میری اپنی گندم پڑی ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے پاس. او بھائی میں تو رو یہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک انتشار کی علامت ہے کہ ایک سو کالڈ نگران حکومت تھی اور اس کی ناک کے نیچے، اور اس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین اور فطین بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی بہت مربی جن کی شان میں آپ قصیدے پڑھ پڑھ کے آپ نے میری جان عذاب کر دی تھی، ڈاکٹر شمشاد اختر جیسی. ان کا رتی برابر قصور نہیں ہے. وہی نا، ان بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں. نہ کوئی فوڈ سیکورٹی کا کوئی منسٹر تھا، نہ ای سی سی ہوتی تھی، اور سیکٹری خود ہی اپنے کچھ